اپنے مقدر پہ اس لیے میرے حضور میرا مقدر تبلیغ ہو. اس رات تقریباً 35 سے 40 منٹ کی علمی معلوماتی اور ناصحانہ خطاب ہے. دل پر محبتوں کے گلاب سجا دیے ہیں. سچ بات ہو اور کہتے ہوئے مجھے حیرت بھی نہیں ہوتی ہے، اپنی نظامت میں کئی سالوں کے بعد اس طرح کی تقریر سننے کا موقع مجھے ملا. اور میں گزارش کروں گا اپنے باوقار علماء سے، جماعت اہل سنت کے عظیم سامعین سے بھی کہ ایسی گفتگو پر صرف مبارکباد دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے جلسوں میں ایسی خطیب کو بلانے کی ضرورت ہے. زندہ باد. اور بات میں بولوں کہ آپ ہمارے جلسوں میں اگر آپ خطیب کو مدعو کر رہے ہیں تو یہ بھی گزارش ہونی چاہیے اپنے خطیبوں سے کہ حضرت آپ کی سند لے کر کے اپنے جلسوں میں خطبہ کے لیے موضوع مقید کریں. بات سمجھ میں آ جائے گی ہے کہ نہیں؟ ایسے خطاب کو سننے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے. ایسے خطاب پر میں تو بہت دنوں سے صرف اسی بات پر تھما ہوا تھا، ٹھہرا ہوا تھا کہ سنتا ہے یہاں کون، سمجھتا ہے یہاں کون. یہ شغل سخن وقت گزاری کے لیے ہے، مگر مجھے محسوس ہوا اس وقت علامہ عبدالغفور عبداللہ مصباحی کے خطاب سے پیغام دے رہے تھے کہ سن لے یہ کتابوں کا بھرم بیچنے والے، سن لے یہ کتابوں کا بھرم بیچنے والے جائیں گے جہنم میں قلم بیچنے والے. پیغام ان کا تھا کہ الفاظوں معانی کا طلبگار قلم ہے، تخیل و تفکر کا خریدار قلم ہے، سچ پوچھو تو علم کی رفتار قلم ہے، ہر دور کے بہلول کی تلوار قلم ہے. جن کی جو ذمہ داری ہے اپنی ذمہ داری کا اگر خیال رکھے وہ مذہبی جلسوں کی اسٹیجوں پر ممبر پر تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ ہمارے جلسوں سے پڑھا لکھا جو طبقہ کٹ رہا ہے الحمدللہ بڑی تیزی کے ساتھ یہ لوگ جھوٹتے ہوئے نظر حق ہے. زندہ باد. کہانی شاعری یہ سکون قلب کے لیے ہے، عشق کے لیے ہے، پیار کے لیے ہے، نظامت قوم میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے، سوئی قوم کو بیدار کرنے کے لیے ہے، اور اس زمین پر علمی ادبی شجر پھول کھلانے کے لیے خطیبوں کو مدعو کیا جاتا ہے. اب تو ہمارے جلسوں کا جو معیار ہے الحمدللہ دھیرے دھیرے میں دیکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے بہت لوگ بیدار ہو رہے ہیں اور ایسی بیداری کی ضرورت ہے. اللہ سلامت رکھے ایسے علماء کو، ایسے اکابرین کو جن کے دم قدم سے سنیت کی بستیاں آباد نظر آتی ہیں. زندہ باد. ایسی گفتگو بھی آپ لوگ آگے ہیں. آپ بازار سے چلے آئے، چائے کی دکان سے چلے آئے، پان کی دکان سے چلے آئے، کیوں آئے؟ تقریر اچھی ہو رہی ہے، باتیں اچھی ہو رہی ہیں. ایسی تقریر پر مسجع مقفع جملوں سے میں تبصرہ کروں اور باتیں کروں تو چند منٹ کے لیے آپ کی سماعت کو باتیں میری ٹھیک لگ بھی سکتی ہیں، مگر یقین جانے یہ میری غیرت کو گوارا نہیں ہے کہ صرف جملے ہو ایسے خطاب پر تبصرہ کے لیے، بلکہ دل کے لحاظ آنے سے کچھ ایسے گلاب بھی پیش کیے جائیں کہ ہمارے مذہبی جلسوں میں اب یہی نشست قائم ہونے کی ضرورت ہے. اب آپ لوگ ادب کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں. علامہ غفور صاحب عبداللہ مصباحی کا خطاب ہوا قسم خدا کی ان کی گفتگو کے بعد عالمی شہرت یافتہ خطیب، ایسا خطیب جس خطیب نے حضور سرکار سلطانی کے آغوش محبت میں اپنی زندگی کی سانسیں بھول دی. وہ صرف عالم نہیں ہے بلکہ عالم ابن عالم ہے، پیر ابن پیر ہے. اور میں کہتا ہوں کہ پورے ہندوستان میں سلسلے تیغیہ پر بولنے والا واحد مسلک اعلیٰ حضرت اور مشرب سرکار سلطانی کا عظیم ترجمان ہے علامہ سیف اللہ علی میر صاحب اللہ تشریف لا چکے ہیں. حضرت کا خطاب ہوگا بہت جلد میں بڑے ناز پر حضرت کی حاضری ہو جائے گی. بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ سکتے ہیں. آپ ہی لوگ سے گزارش کر رہا ہوں یہاں سامنے بیٹھ جائیں میرے بھائی لوگ.
ہاں بیٹھ جائے بڑے سلیقے سے میرے جو